بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا ہم اپنی نظم کر رہے ہیں درس عمل۔ ہم نے اس کے پہلے اور دوسرے بند کی تشریح کر لیا، آج ہم اس کے تیسرے اور چوتھے بند کی تشریح کریں گے۔ تو تیسرا بند ہے ہمارے پاس، آگے بڑھو رکو نہ کسی راہ گزار پر، ہر دم سفر کا لطف اٹھاتے چلے چلو۔ مطلب یہ کہ ہمیشہ جدوجہد سے کام لو، ہمیشہ آگے بڑھتے جاؤ اور کسی راستے میں، اپنے منزل کے سفر کے راستے میں جہاں آپ منزل مقصود کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں کہیں مت رکیں۔ کسی بھی قسم کی مشکل ہو اس کا سامنا کرو اور سفر کا لطف اٹھاؤ۔ نا امید نہ ہو اور ہمیشہ امید کے دیے جلاتے رہو اور تاریکیوں میں علم کی شمع روشن کرو تاکہ تم ہمیشہ کامیاب ہو سکو۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جی تو تشریح اس کی کرتے ہیں کہ اس بند میں شاعر وطن کے لوگوں کو سخت محنت اور جدوجہد کو جاری رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، ناکامی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو بلکہ مشکلات سے کھیلنے اور مہم جوئی کی صفات اپنے اندر پیدا کرو تاکہ زندگی صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکو۔ نا امیدی اور مایوسی کا عالم طاری ہو جائے تو خود کو تسلی دو اور امید کے دیے روشن کرو، کیونکہ نا امیدی کفر اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہمیشہ اس کی ذات سے بہتری کی امید رکھو، اور اس بہتری کی امید رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھو۔ بند کے آخری مصرے میں شاعر علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے پھیلاتے رہنے کی ترغیب دیتا ہے کہ علم وہ روشنی ہے کہ جو اندھیروں میں روشنی پھیلا کر فضاؤں کو روشن کر دیتا ہے، اس لیے مایوس ہونے کے بجائے علم کی قوت سے آگے بڑھتے جاؤ اور اپنی منزل مقصود تک جا پہنچو۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا بند۔ اس کے بعد ہم اگلا بند دیکھتے ہیں، بند نمبر 4۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو محبت سے جوڑ دو، جوہر عمل کے اپنے دکھاتے چلے چلو، چمکو گگن کے تاروں کی صورت زمین پر، تم آسماں زمیں کو بناتے چلے چلو۔ تو اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا چاہیے، دوسروں کی دل جوئی کرنا چاہیے، باہمی محبت کو فروغ دینا چاہیے اور اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لینا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جب اخلاق حسنہ آپ کی عادت بن جائے گا تو آپ آسمان کے تاروں کی طرح زمین پر جگمگائیں گے اور زمین کو آسمان کی طرح روشن کر دیں گے۔ تشریح لکھتے ہیں اس کی۔ بند نمبر 4 کی تشریح میں ہم لکھیں گے کہ اس بند میں شاعر آپس میں پیار محبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو اور نہ ہی کسی کا دل دکھاؤ اور آپس میں نا اتفاقی نہ پھیلنے دو۔ محبت سے دلوں کو جوڑتے رہو۔ دل جوئی کرنا ایسا عمل اور نیکی ہے جو باہمی محبت کو فروغ دیتی ہے، جبکہ دوسروں کا دل دکھانا ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے میں نفرت اور انتقام کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ امن و سکون کی خاطر کام کرو، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دو، اپنی نیک نامی کے سبب زمین پر آسمان کے ستاروں کی مانند روشن ہو جاؤ اور اپنی روشنی سے زمین کو بھی آسمان کی طرح چمکدار اور منور کر دو۔ اپنے حسن اخلاق سے دوسروں کے دلوں میں گھر کر لو، محبتیں بانٹنے والے بن جاؤ تو اللہ بھی تمہارا دامن خیر سے بھر دے گا۔ تو بیٹا یہ ہمارے 2 بند کی تشریح، درس عمل بند نمبر 3 اور 4 کی تشریح آج ہم نے کی۔ آپ ان کے الفاظ معنی بھی یاد کریں گے، مفہوم بھی یاد کریں گے جو میں نے ساتھ ساتھ بتائے ہیں، تاکہ جب مفہوم یاد ہوتا ہے تو تشریح لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اچھی طرح سے اس کو پہلے نیٹ کر کے کاپی پہ لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو یاد کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ حافظ.